جن کو سبحان آسما پھیلا کے جلتھل بھر جس دا عاشق ہوندا اسے دی گل کردا، جو کوئی جس دا عاشق ہوندا اسے دی گل کردا۔ جی شاہ صاحب یہ سوال ہیں، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد کہنا جائز ہے یا نہیں؟ قرآن و حدیث سے دلیل دیجیے۔ جی دیکھیے پھر وہی بات آ گئی جو بالکل سب سے پہلا ہم نے سوال کا جواب دیا تھا کہ یا رسول اللہ مدد یا علی مدد وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے نزدیک جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جتنے انبیاء اور اولیاء ہیں بے اذن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ قوت سے وہ اپنے غلاموں کی مدد کرتے ہیں، یہ ذہن میں رہے آپ۔ اب میں مختصر کروں کہ جیسے یا رسول اللہ ہم کہیں تو ناجائز کس لیے؟ بھئی ہم کراچی میں ہیں اور حضور علیہ السلام مدینہ شریف میں، بھئی یہ ان کے جب تک حاضر آدمی ہے تو یا کیسے کہا جائے، یہ ہے ٹھیک ہے نا عموماً۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، جس کا ترجمہ خود دیوبندیوں کے مولوی بانی دارالعلوم قاسم نانوتوی صاحب نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں اس کا ترجمہ کیا کہ اولا بمانے اقرب آیا، تو حضور علیہ السلام اپنی امت سے اتنا قریب ہیں کہ ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب۔ اب بتائیے ہماری جان، یہ دیکھیں ہم ہاتھ لگائیں تو محسوس ہوتا ہے نہیں کہ یہ ہاتھ لگا ہے؟ کہیں اگر چوٹ لگے تو جسم محسوس کرتا ہے نہیں چوٹ لگی، کہیں زخم ہو جائے تو تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ تو فرمایا کہ حضور تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو جو ذات ہماری جان سے زیادہ قریب ہو تو پھر یا رسول اللہ کہنا شرک کیسے ہوگا؟ ایک بات یہ۔ اب آئیے موجودہ زمانے ان کے سب سے بڑے مفتی ہیں تقی عثمانی صاحب، جن کو تمام علماء دیوبند نے بہت بڑی میٹنگ میں ان کو شیخ الاسلام کا لقب دیا کہ یہ شیخ الاسلام ہے۔ شیخ الاسلام کا مطلب دنیا میں یہ سب سے بڑا عالم۔ ان کی کتاب ہے میرے پاس محفوظ ہے بدعت ایک سنگین جرم، اس کے صفحہ نمبر 34 پر یہ بات انہوں نے لکھی، کوئی محبت میں اگر یا رسول اللہ کہے تو یہ جائز ہے، تو کیا ہم بغض میں کرتے ہیں؟ ہم حسد میں پکارتے ہیں حضور علیہ السلام کے؟ تو تمہارے مفتی اعظم نے لکھ دیا کہ جناب اگر کوئی محبت میں یا رسول اللہ کہے تو وہ یا رسول اللہ کہنا جو ہے وہ جائز۔ اب آئیے خانہ تلاشی لیں، یہ تمام علماء دیوبند کا شجرہ ملتا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے، وہ چشتیبے سے اور نقش بندی بھی تھے، سب علماء دیوبند ان کے مرید۔ ان کا ایک نعتیہ دیوان ہے جو ہمارے پاس موجود، جس کا نام ہے گلزار معرفت۔ اس گلزار معرفت میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی نعت کہی، اور اس نعت کے 37 شعر ہیں، اور اس کا ردیف اور قافیہ یا رسول اللہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ کلام میں، مولانا روم کے کلام میں، مولانا جامی کے کلام میں، بڑے بڑے کلام میں آپ یہ دیکھ لیں کہ سب نے یا رسول اللہ کا گویا یہ لفظ استعمال کیا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جو ہم نے کتاب ہے ہماری مزارات اولیاء، اس میں ہم نے ساری سند صفحہ نمبر جلد نمبر بھی نوٹ کیا۔ حضور علیہ السلام کے سامنے ایک نابینا آئے، نابینا آنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بینائی کی دعا کیجیے۔ فرما صبر کر، پنے حضور دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھ، اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اور نفل پڑھنے کے بعد کہا یہ دعا پڑھ، اور جب دعا تعلیم فرمائے تو اس میں لفظ یا محمد تعلیم کیا، یا محمد تعلیم کیا۔ اب یہاں کہتے ہیں بھائی چونکہ حضور تو سامنے موجود تھے، اس نے پڑھ لیا۔ یہی بات آپ سے بتانی۔ ہوا یہ کہ ایک صحابی تھے، ان کو حضرت عثمان غنی سے کچھ کام تھا، اور اس کو طبرانی نے نقل کیا۔ تو جب بھی وہ جاتے تو وہ امور سلطنت میں اتنے منہمک رہتے، ان کو ملنے کی باری نہیں آتی۔ انہوں نے کسی سے جا کر کے کہا کہ وہ حضرت عثمان جو ہے میری طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، اور مجھے بہت بڑی ضرورت ہے، اور میں جب بھی جاتا ہوں تو واپس آ جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تم یہ دعا پڑھو۔ وہ صحابی والی وہی دعا ان کو تعلیم کی۔ کہا میں نے وہ دعا پڑھی، اور جب میں ملنے گیا تو خود حضرت عثمان اٹھ کر کے آئے اور مجھے لے گئے اور میری حاجت پوری کی، حالانکہ اس وقت حضور علیہ السلام موجود نہیں۔ اسی طریقے سے جب یہ مانعین زکوٰۃ کے ساتھ
اور مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہوئی. اب یہ دونوں لوگ دیکھنے میں چہرے سے مسلمان تھے، ان کی داڑیاں بھی تھیں، لباس بھی بالکل اسلامی تھا. اب کیسے پتہ لگے کہ اس میں جو مرتد ہے جسے قتل کرنا وہ کون ہے، یہ مسلمہ کذاب کا ساتھی کون ہے، کیا کیا جائے؟ تو صحابہ نے ایک نعرہ تجویز کیا جس کو مورخین کے اس زمانے میں لوگوں نے اور نقل کیا اور حدیث کی کتابوں میں. انہوں نے کہا کہ جب بھی ان سے مڑ بھیڑ ہو تو یا محمدہ کہو تو سمجھ لیں گے ہمارا آدمی، اور جو یہ نہ کہے تو سمجھ لو کہ دوسرا آدمی. یہ نعرہ تو خود صحابہ کرام علیہم رضوان نے تجویز کیا. اور ہمارے یہاں جب چند فوجیوں سے ہماری ملاقات ہوئی تو فوجیوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں تو یہ نعرہ رجسٹر ایسا کہ جب بھی میدان جنگ میں کودیں یا علی کہہ کے جناب دشمنوں پہ حملہ کریں. یہ تو ہمارے آرمی میں یہ نعرہ موجود ہے رجسٹر کہ یہ علی کہہ کر کے ہم دشمنوں پر حملہ کریں. مقصد ہم اصولی بات کرتے ہیں. یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے جو طاقت جو سماعت ان کو ملی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. اب آئیے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور دیگر سیاستہ میں بھی. جب آدمی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے یا ولی بنتا ہے تو کیسے ولی بنتا ہے؟ کثرت نوافل کے ذریعے سے. جس کو بھی ملا ہے نماز تہجد، دوسرے فرائض تو ہم سب پہ، ان پہ بھی نماز تہجد اور درود شریف، جس کو جو ملا اسی ذریعے سے ملا. تو حضور فرماتے ہیں جب میں اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں تو آنکھ اس کی میں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا، کان اس کے میں بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا، پیر اس کے میں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا، ہاتھ اس کے میں بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا. کیا مطلب؟ مولانا روم فرماتے ہیں کیا معاذ اللہ خدا اس کی ذات میں حلول کر گیا؟ نہیں، بلکہ وہ مظہر خدا بن گیا. خدا تو نہیں بنا، مظہر خدا بن گیا. اور اللہ کی ذات کا کسی میں حلول کرنا یہ تصور تو اسلام میں شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی میں گھسنے سے اور نکلنے سے پاک. امام رازی اس کا ترجمہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی سماعت بن جائے تو ہماری سماعت میں ایک عیب ہے. وہ عیب کیا ہے؟ ہم قریب کی چیز کو تو سنتے ہیں، دور کی چیز نہیں سنتے. مگر اللہ تعالیٰ کسی کی قوت سماعت بن جائے وہ دور کی چیزوں کا ایسے سنتا ہے جیسے قریب کی چیزوں کو سنتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جائے، اس کا نور اس کی آنکھ بن جائے تو نزدیک کی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے اور دور کی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ اس کے پیر بن جائے، یعنی وہ گویا بے عینی اللہ تعالیٰ اس میں نہیں گھسا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نور یا مظہر خدا بن، تو اس کے لیے قرب اور بعد یہ دونوں کوئی چیز نہیں. جیسے قریب جاتا اسی طرح دور. ابھی وہ کہیں یمن پہنچ جائے، لندن پہنچ جائے، جاپان پہنچ جائے، ہندوستان پہنچ جائے اور ابھی کا ابھی بے واپس آ جائے. اور اسی طرح جب اللہ کا نور اس کے ہاتھ بن جائے، قرب اور بعد اس کے لیے کوئی چیز نہیں. یہاں بیٹھ کر کے کتنے ہی دور ہاتھ بڑھا کر کے جو چاہے وہ کر سکتا ہے. تو یہ تو حدیث بخاری شریف میں موجود ہے اور اس کی تعبیر امام رازی اور بزرگان دین نے یہ نقل کی. اور یہ ترجمہ غلط ہے جو لوگ کرتے ہیں. نہیں، جس کا مطلب یہ کہ خدا اس کے ہاتھ نور بن جائے تو ہاتھ سے کوئی ناجائز کام نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ جس کے پیر بن سے مطلب ہے کہ اس کے پیر جو ہیں کسی ناجائز کام کی طرف نہیں اٹھیں گے. اس توجیہ کو علماء نے مسترد کر دیا اور قرآن مجید فرقان حمید اس کا ثبوت موجود ہے. یہ آپ تاکہ یہ مسئلہ پھر کبھی پوچھے ہی نہیں آپ کتنی طاقت ہوتی ہے اللہ کے ولی میں. سنیے قرآن مجید. حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر جلوہ گر، ساری رعایا کی حاضری ہو رہی. یہ قرآن مجید میں اچانک دیکھ کر کام ہے، حدود کو نہیں دیکھتا. حدود کہاں گیا؟ اگر اس نے آن کر کوئی معقول دلیل پیش نہ کی ہم اس کی سرزنش کریں گے، اسے سزا دیں گے. تھوڑی دیر کے بعد حدود آ گیا. حدود ایک جانور ہے چڑیا کی طرح، جب وہ پر پھلاتا ہے تو اس کے سر کے اوپر ایک تاج بن جاتا ہے. اور ویسے اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک چونچ اس کی نیچے ہے، ایک چونچ اوپر ہے. بڑا عجیب و غریب جانور. اور یہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس لیے ہوتا تھا کہ تمام پرندوں میں اس میں خوبی یہ ہے، یہ بادل کی سطح پر اڑتے ہوئے زمین میں جھانک کر کے پانی دیکھ لیا کرتا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام مشورہ دیتا کہ یہاں لشکر اتار لیں، یہاں پانی جو ہے وہ بالکل قریب ہے. کتابوں میں بے شمار مسائل. کسی نے حدود سے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ آسمان کی سطح پر اڑتے ہوئے زمین میں پانی دیکھ لیتے ہو تو شکاری کا جال نظر نہیں آتا؟
بھائی شکاری جب جال ڈالتا ہے تو اس میں کیسے پھنس جاتا؟ وہ جال تمہیں نظر نہیں آتا؟ انہوں نے کہا سمندر کے نیچے پانی تو نظر آتا زمین کے نیچے، مگر جب موت آتی ہے تو جال نظر نہیں آتا، پھنس جاتا ہے آدمی. ٹھیک، تو ہدہد آگے کہا پوچھے کہاں تھے؟ کہا میں ایسے پرواز کر رہا تھا تو ملک سبا جو شام کے قریب وہاں میں گیا، وہاں میں نے دیکھا ہے کہ ملکہ ہے، وہ بڑا اس کا عظیم الشان تخت ہے، اس کو ہدہد نے عرش عظیم کہہ دیا کہ اتنا بڑا عرش، اور اس کی بہت لاؤ لشکر ہے، یہ اس کی شان ہے وغیرہ وغیرہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو ایمان کی دعوت دی. ہدہد لے کر کے پہنچا، خط کوئی پوسٹ کا نظام تو تھا نہیں، چونچ میں دبا کر پہنچ گیا شام. شام پہنچنے کے بعد ملکہ سبا نے خط کھولا. سبحان اللہ، یہ واقعہ پورا قرآن میں ترجمہ بیان کا 19واں پارہ سورہ نمل آپ دیکھ. تو کیا ہوا کہ خط کھولا تو خط پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور نیچے ایمان کی دعوت تھی. تو ملکہ سبا جس کا نام بلقیس تھا، خط کو پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ کر کہا یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، وہ یقیناً اللہ کا نبی. وہ ایمان لانے کی غرض سے آئی. ہدہد کی پرواز بہت تیز تھی اور اس کو آنے میں 2 مہینے لگتے، جو اس وقت سواری یا جو انتظام اہتمام تھا 2 مہینے. اس نے آن کر کے کہہ دیا حضور وہ ایمان لانے کے لیے آ رہی. دربار لگا ہوا. پوچھا میرے درباریوں ہے کہ تم میں ایسا آدمی کہ ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت لے آئے، اس کے پہنچنے پہلے تخت لے آئے. ایک بڑا قوی جن کھڑا ہو، کہنے لگا میں لے کے آتا ہوں تخت. کہا کتنی دیر؟ کہنے لگے بس جب تک آپ کا یہ دربار چل رہا ہے، دربار برخاست ہونے تک میں وہ تخت لے کر کے آ جاؤں. وہی بڑا قوی آدمی تھا کہ اتنا 2 مہینے کا راستہ چند گھنٹے میں طے کر لے. فرما نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. اب سنیے قرآن کا متن. میری حیرت ہوتی ہے کیا لوگ جب درس نظامی پڑھتے ہیں تو کیا تفسیروں میں یہ نہیں پڑھتے آپ؟ کیوں اس سے چشم پوشی کرتے ہیں؟ کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں؟ سنیے قرآن کیا ہے. قال الذی، پھر اس نے کہا عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، پوری کتاب نہیں، من الکتاب، کتاب سے کچھ جانتا. انا آتی کا بھی، میں اس تخت کو لے آؤں گا. کہا کب تک لاؤ؟ کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل اس کے کیا پلک جھپکیں میں خط لے آؤں. سلیمان علیہ السلام پلک جھپکنے نہیں پائے، اس نے تخت لا کر کے رکھ دیا. یہ دیکھیے قرآن میں اللہ کے ولی کی جناب یہ طاقت ہے. اب بات بڑھائیں تو وقت بھی بہت ہے، 2 نکاح بھی پڑھانے مجھے. وہ یہ ہے کہ یہ کون تھا؟ جلالین کا حاشیہ پڑھی، تفسیریں پڑھی. ایک روایت میں وہ سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا، ایک روایت یہ کہ سلیمان علیہ السلام کا وہ خالازاد بھائی، ایک روایت یہ اس کا نام آصف تھا، اس کے باپ کا نام برخیہ تھا. ٹھیک، اور وہ انسان تھا، یہ جنات نہیں تھا، یہ انسان تھا. اور یہ سلیمان، ایک روایت یہ سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا. اب حضرت سلیمان کا وزیر کا یہ حالت، حضور فرماتے اللہ نے میرے بھی 4 وزیر بنائے، 2 آسمان میں 2 زمین میں. آسمان میں کون؟ ایک جبریل علیہ السلام، ایک میکائیل علیہ السلام. یا رسول اللہ زمین میں آپ کے کون وزیر؟ فرمایا ایک ابو بکر، ایک عمر فاروق. تو حضرت سلیمان کے امتی وزیر کی اتنی طاقت تو حضور کے وزیر کی کتنی طاقت ہوگی؟ اور یہ تو قرآن کہہ رہا. پھر اگر آپ اس سے موازنہ کریں، یہ پوچھا نا یا رسول اللہ کہنا کیسا، آپ اندازہ لگائیے قرآن سے سنیے. ابھی میں تفسیروں کا ہاتھ بھی نہیں لگا رہا. قال الذی عندہ علم من الکتاب، یہ کارنامہ اس نے انجام دیا جو کتاب کا کچھ علم رکھتا تھا. اب قرآن پڑھیے. الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو پورا قرآن سکھا دیا. اور خالی قرآن ہی نہیں سکھایا، دوسری آیت سنی. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. یہ تمہیں پاک بھی کرتا ہے رسول، اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا بھی. یعنی خود ہی نہیں پڑھے ہوئے، خود وہ پڑھے ہوئے ہیں اور تمہیں بھی سکھاتے ہیں. تو جو من الکتاب، کتاب سے کچھ جانتا تھا تو اس کی طاقت کا یہ حال، جو پوری کتاب جانتا اس کا کیا حال ہوگا. ہاں، یہ عملیات کی کتاب ہے جو عاملین کے یہاں بڑی مشہور صفحے اول کی کتاب ہے، جس کا نام ہے جواہر خمسہ. یہ مجھے یاد نہیں کہ میرے پاس ہے یا نہیں، ہندوستان سے کسی زمانے چھپی. صاحب جواہر خمسہ لکھتے ہیں یہ جو فرمایا کہ من الکتاب، کتاب سے کچھ جانتا تھا. وہ کیا جانتا تھا؟ اسم اعظم. تو صاحب جواہر خمسہ کہتے ہیں وہ اس کا ورد کرتا تھا یا ذل جلال والاکرام، یہ اس کا وظیفہ تھا، یا ذل جلال والاکرام. اس میں یہ طاقت تو آپ نے دیکھا، یہ اولیاء کی طاقت ہے بھائی. تو انبیاء کا کیا حال ہوگا؟
اور پھر حضور کے وزیروں کا کیا حال ہوگا؟ تو اب میرا خیال ہے بات شاید بالکل واضح ہو گئی. کیا تھا سوال؟ یہی. تو اب بتائیے اب آپ کہ جس میں اتنی طاقت ہو کہ 2 مہینے کا راستہ پلک جھپکنے میں طے کر لے، تو یہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے فاصلے نہیں ہوتے. میرا اسجد سوڑا، میرا اسجد سوڑا، اسجد میاں سوڑا، اسجد میاں سوڑا.